اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین کرام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی تھی جنت البقیع، بقیع بقیع ہے اور بقیع رہے گی، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ اپنی 22ویں منزل پر آ گیا ہے۔ الحمدللہ جنت البقیع، جنت المعلی، شہدائے احد، دیگر عظیم مساجد، مناسبتیں، اہل بیت علیہ السلام کی یادگاریں، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری تھی۔ زیارت قرآن سے، قبروں پہ جانا قرآن سے، حدیث سے، روایتوں سے، اصحاب، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ معصومین، ان تمام چیزوں سے زیارت کی اہمیت، فضیلت اور اس کی امپورٹنس قدر وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ اب زیارت قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء اہل سنت کی نظر میں، اہل سنت رسول خدا کی زیارت کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ زیارت بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ حکم ہے، اور ان قبروں سے وابستہ ہونا یہ ہدایت، رہنمائی اور اطاعت شعاری ہے کہ زندگی میں بھی پیغمبر اسلام کی زیارت اور ان کے وفات کے بعد بھی زیارت یکساں ہے، برابر ہے۔ آپ نے سنا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کی شفاعت کروں گا، اسے بہرمند فرماؤں گا۔ سمہودی یہ اجتماعی مسئلہ ہے کہ قولی لحاظ سے بھی ہے کہ سبھی لوگوں نے کہا ہے، اور فعلی اور عملی لحاظ سے بھی۔ پھر تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں ائمہ اہل سنت کے اقوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تقرب الہی، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتاب و سنت کی دلیل میں بہت سی روایتیں موجود ہیں دلیل کے طور پہ۔ دلیل سے بھی اور اجماع سے اور قیاس سے، تینوں چیزوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین راستہ ہے قبر رسول اور آل رسول۔ قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے سورہ نساء 64 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آج بھی جب بھی انسان قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہے تو یہ آیت اسے پڑھنا چاہیے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اے کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو ان کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا، تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ یعنی جب انسان گناہگار ہو جائے اور کوئی راستہ نہ ہو تو قبر رسول پر جائے، رسول خدا بھی اس کے لیے استغفار اور توبہ کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ بڑا غفار ہے، تواب ہے، جلد توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ آیت لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کا
استغفار کرنے کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے حق میں دعا کرنے کی ترغیب اور رغبت اور توجہ اور شوق دلا رہی ہے، اور یہ منزلت پیغمبر کی رحلت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ رحلت کے بعد بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور امت کے لیے استغفار کا حق رکھتے ہیں۔ سنت بہت سی احادیثوں میں جو قبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعلق وارد ہوئی ہیں، اور وہ احادیث صحیفہ جو زیارت قبور اور قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہیں، ان کی عمومیت میں بھی یہی شامل ہے۔ اجماع سنت کے اعتبار سے بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی، اب اجماع کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ ایاز کہتے ہیں کہ زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت بین المسلمین مجمع علیہا و فضیلت المرغب فیہا۔ زیارت قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے درمیان سنت ہے، اور اس پر سب کے اجماع ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے، رغبت دی گئی ہے کہ انسان قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ یہ سمہودی اور وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 362 میں ہے۔ شرح موطا میں فاضل لکھنوی سے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ زیارت قبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین مستحب اعمال اور افضل ترین شریعت اور مشروعات میں سے ہے۔ جو بھی ان کی مشروعیت میں شک کرے، ان کی شریعت میں شک کرے، اور کسی شریعت جانے نہیں کہ یہ زیارت بھی شریعت ہے یا نہیں، یہ حق ہے، شریعت ہی ہے، اور اس میں شک کرنا گمراہی ہے، اور گمراہ کرنے والے بھی ہیں۔ موطا امام المالک تحقیق تقی الدین ندوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 448 میں ہے کہ اس میں شک کرنا یہ شریعت میں ہے یا نہیں، مشروعیات میں ہے یا نہیں، یہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا زیارت رسول اور آل رسول میں ذرہ برابر یہ شک کرنا کہ یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ عبد الرحمن جزیری کہتے ہیں اما زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہی من آدم القرب کما تندب بزیارت القبول للرجال وتندب ایضا للنساء العاجز الفقہ علی المذاہب الاربع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اعظم قربات میں سے ہے، اور مقرب ترین بندوں کے لیے ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے زیارت مستحب ہے، ضعیف عورتوں کے لیے بھی مندوب ہے کہ ان کے لیے بھی روایت، یعنی یہ کہ ضعیف عورتیں گھر میں بیٹھ جائیں ان کے لیے نہیں ہے، نہیں، ہر آدمی کے لیے ہے کہ وہ زیارت قبر نبی کرے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے موت کے بعد ان کی قبروں کا، ان کے روضوں کی زیارت کرنا یہ مندوب ہے، مستحب ہے، عمل ہے۔ پانچواں محمد ابن شربینی کہتے ہیں وَيَاسِينَ إِنْ يَأْتِي سَائِرَ الْمَشَاهِدِ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ النَّوْعُ 30 مَوْضُوعَاتٍ بِعَرْفِهَا أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيَاسِينَ زِيَارَةِ الْبَقِيعِ وَقُبَاءَ مغنی محتاج إلى معرفة معالم الألفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284۔ اور مستحب ہے کہ مدینے کے مشاہد پر جائیں، جو کہ تقریباً 30 مقامات ہیں مدینے میں جو ڈھا دیے گئے، ختم کر دیا گیا، انہدام کر دیا گیا۔ 30 ایسی جگہیں ہیں جہاں جانا ضروری ہے، مقامات ہیں، اہل مدینہ انہیں پہچانتے ہیں، اور زیارت بقیع اور قباء بھی مستحب ہے، اور وہ 30 جگہیں، چاہے وہ شہدائے احد ہو
مسجد فتح ہو، مسجد فضیق ہو، جنت البقیع ہو، جنت المعلا ہو، دیگر اور شہداء اور نسبتیں اور مناسبتیں، یہ مستحب ہے۔ ابن نجیم مصری صرف بالمجتبی بأن المندوب قبل تحرم على النساء وأصلح عن راحة السابقة، البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 2، کتاب المجتبی میں تصریح ہے کہ زیارت قبور مستحب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خواتین پر حرام ہے، لیکن قول صحیح یہ ہے کہ دونوں کے لیے جواز ثابت ہے کہ دونوں قبر مصطفیٰ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ زین الدین ملیباری ہندی، یاسین متأخر زیارت قبور قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو لغیر حاجت والمعتبر لأحادیث وورد علی فضلها فتح المعین بشرح قرۃ العین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312۔ زیارت قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مستحب مؤکدہ ہے، خواہ زائر حج یا عمرہ پر نہ ہو، اس لیے کہ زیارت کی فضیلت پر روایتیں موجود ہیں۔ 8ویں ابن ادریس بہوتی، زیارت قبر نبی مستحبۃ للرجال والنساء و قبر پیغمبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مرد عورت دونوں کے لیے مستحب ہے۔ دار القطنی نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ وہ عمومیت پہ دلالت، عام لوگوں پر دلالت کر رہی ہے۔ جو شخص حج پر آئے اور میری رحلت کے بعد میری زیارت کرے، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یا روایت میں ہے کہ جو بھی میری زیارت کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ کشاف القناع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 37۔ یہ ہے زیارت بقیع اور دیگر شہداء کی زیارت کے سلسلے میں یقیناً ہر اعتبار سے انسان بقیع اور اہل بقیع اور شہداء احد جنت المعلا کی زیارت کے لیے جائے۔ یہ حکم ہے، بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ثابت ہوا اتنے تمام چیزوں سے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے جس کے اندر انسانیت پائی جائے وہ قبر نبی پر جائے، آل نبی پر جائے، اس کے دل میں تڑپ ہو، اس کے دل میں شوق ہو کہ ان کی زیارت کرے۔ زیارت یعنی بالمشافہہ ملاقات کرنے کا، زیارت یعنی انسان کی زندگی میں وہ منزلیں، وہ رفتیں، وہ بلندیاں آ جاتی ہیں کہ زیارت کے ذریعے صاحب قبر، صاحب مزور سے انسان گفتگو کرتا ہے، ان کے صفات اور کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر منزل پہ کامیاب ہونے کی سند پاتا ہے، عزت و کامرانی کی زندگی حاصل کرتا ہے، اور ہر طریقے کی فتنے، آفات، بلاؤں سے وہ نجات پا جاتا ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان قبروں کی زیارت، عام قبروں کی نہیں، عام قبروں میں ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ انتظار کرتے ہیں، ماں باپ یہ انتظار کرتے ہیں، ماں باپ کی قبروں سے جو ہے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ماں باپ رسپیکٹ ہوتے ہیں، ماں باپ اپنی قبروں سے اولاد کو معاف کر سکتے ہیں، عاق بھی کر سکتے ہیں، ساری منزلیں ماں باپ کے لیے ہیں۔ تو جو اصل روحانی ماں باپ ہیں جن کے وجہ سے کل کائنات خلق ہوئی ہے، ان کی قبر مقدس تک جانا بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے جو توحید کی طرف لاتی ہے، اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، قرب خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان منزل کمال اور رفعت اور بلندی تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عالم میں انسان ان مقدس روضوں پر جائے، دعا کرے، نماز پڑھے اور ہدیہ تبرک کرے اور اپنی حاجتوں کو پیش کرے اور اپنی دعا اور مناجات کرے۔ یقیناً ہر منزل پر اس کی دعا سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، اور منزل پر وہ کامیاب اور کامران بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی طریقے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی طریقے سے، بلکہ حکم ہے
آمادگی ہے، رغبت دلائی جاتی ہے زیارت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ خداوند عالم ہم سب کو زیارت معصومین کی توفیق عنایت فرمائے۔ عالی شان روضہ جنت البقیع، جنت المعلا میں شہدائے احد میں تیار ہو۔ ان بقیع میں آج ایک 25 شوال شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہذا مجلس کے عنوان سے اور بقیع کی فضیلت اور رفعت اور ان کا مقام، ان کا درجہ، اور مدینے میں آپ نے کتنی کتنی صعوبتیں، زحمتیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اس کے بعد بھی سب سے زیادہ ہمارے معصومین میں عمر پانے والی شخصیت، سب سے زیادہ کام کرنے والے 4500 کچھ صحابہ ہیں 14 معصومین کے، ان میں سے 4000 اکیلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ لہذا مجلس کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات شروع کرتا ہوں۔